ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک تاجر تھا جو اکثر کاروبار کی غرض سے دوسرے شہر جایا کرتا تھا اور کچھ دن وہیں قیام کیا کرتا تھا۔ اس کی ایک نیک اور پرہیزگار بیوی تھی جو اس کے جانے کے بعد گھر پر اس کی واپسی کی راہ دیکھتی رہتی تھی۔ بیوی نے ایک دن محسوس کیا کہ اس کا شوہر دوسرے شہر میں زیادہ قیام کرنے لگا ہے، تو اسے شک ہونے لگا کہ شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی ایک خادمہ سے کہا کہ تم اس کا پیچھا کرو اور جہاں وہ رہتا ہے وہاں سے اس کا پتہ لو کہ اس نے وہاں شادی تو نہیں کر رکھی۔ خادمہ نے اس کی حکم آوری کی اور یہ خبر لے کر آئی کہ چونکہ اس کے شوہر کو وہاں کئی دن قیام کرنا پڑتا ہے، اس لیے اس نے وہاں شادی کر لی ہے اور گھر بسا لیا ہے۔ اب اس عورت کو معلوم تو ہو گیا، لیکن اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے شوہر سے کیسے بات کرے۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرے گی، کیونکہ ایسا کرنے سے وہ شرمندہ بھی ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ وہ کہہ دے کہ اب سے وہاں بھی اتنے دن رہوں گا جتنے یہاں رہتا ہوں۔ بس اس نے شوہر سے ایسی کوئی بات نہ کی کہ جو محبت کی مساوات میرے اور میرے خامند کے درمیان ہے، کیوں نہ میں اسی کو برقرار رکھوں اور اپنے شوہر کے ساتھ اسی محبت کے ساتھ رہتی رہوں۔ کچھ مہینے ایسے ہی گزر گئے اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ اس کے شوہر کی وفات ہو گئی اور اس کا جتنا سرمایہ تھا سارے کا سارا پہلی بیوی کے پاس تھا۔ جب اس کی تدفین کا مرحلہ مکمل ہوا اور اس کی وراثت کے بٹوارے کا وقت قریب آیا تو اس کی بیوی نے اپنا حصہ بھی الگ کیا اور دوسری بیوی کا بھی۔ اس نے اپنی اسی خادمہ کو بلایا اور اسے کہا کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میرے شوہر کا دوسرا نکاح بھی تھا اور کوئی اس پر بات نہ کرے، لیکن اس کی وراثت میں اس کی دوسری بیوی کا بھی حق ہے۔ مجھے قیامت کے دن اللہ کو بھی جواب دینا ہے۔ جاؤ، یہ پیسے دوسری بیوی کو پہنچا آؤ اور اس سے کہو کہ اس کا شوہر وفات پا گیا ہے اور اس کی وراثت میں یہ اس کا حصہ ہے، اسے وصول کر لو۔ خادمہ نے ایسا ہی کیا اور جا کر اس عورت کو ساری رقم دے دی اور کہا کہ یہ تمہارے شوہر کی پہلی بیوی نے تمہارا حصہ نکالا ہے، حتیٰ کہ وہ یہ بات تم سے چھپا سکتی تھی، لیکن قیامت کے روز اللہ کو بھی جواب دینا ہے، اس لیے اس نے تمہارا حصہ نکال کے تم تک پہنچا دیا ہے۔ دوسری بیوی نے دعائیں دی اور کہا کہ یہ رقم واپس لے جاؤ اور ان کو لوٹا دو، کیونکہ میری اور اس شخص کی طلاق ہو چکی تھی اور اس کی وراثت میں میرا کوئی حق نہیں۔ اس بات کا مجھے اور میرے خدا کو ہی پتہ ہے، لیکن میں یہ رقم وصول کرنے کی حقدار نہیں ہوں۔ دین اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے میں ایسا وقت ہو جائے تو کیا کوئی عورت اثار و قربانی کا ایسا جذبہ رکھتی ہے؟ یہ تعلیمات اسلام نے ہی دی ہیں کہ دنیا کو تو حقیقت معلوم نہیں، لیکن اللہ تو سب دیکھ رہا ہے اور قیامت کے روز انصاف کرنے والا ہے۔ جب خوف خدا ہوتا ہے تو پھر لوگ ایک دوسرے کے حقوق کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ آج وہی دین اسلام ہے، لیکن لوگوں سے خدا کا خوف ایسے نکل چکا ہے جیسے ان کو قیامت کے روز کسی کو جواب ہی نہیں دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو اس نے حاصل کیا ہے وہ حلال سے ہے یا حرام سے ہے۔